السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم کلمہ طیبہ کے تقاضے سیکھیں گے۔ جب ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، جب ہم مسلمان ہو گئے تو اب اس کے کیا تقاضے ہیں، آج ہم اسی کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کلمہ جس نے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہوا ہے، عجیب و غریب چیز ہے، عجیب و غریب مناظر دکھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کلمہ کے پڑھتے ہی اتنا بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا انقلاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جو اس کلمہ کے پڑھنے سے پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس شخص نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت تک وہ جہنمی تھا، اللہ کا مبعوث تھا، دوزخ کا مستحق تھا۔ اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ایک لمحے میں ہی اس کے اندر ایسی صفت پیدا ہو گئی کہ وہ شخص جنتی بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے تو وہ جنتی ہو جائے گا، گناہوں کی سزا بھگتے گا اگر گناہ کیے ہیں، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر انجام اس کا جنت ہے۔ گناہ کیے، غلطی کی، کوتاہیاں کی، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو سزا ملے گی، لیکن سزا ملنے کے بعد آخری انجام اس کا جنت ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس سے زیادہ سچا اس کائنات میں کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کلمہ شریف پڑھنے کے بعد ایک شخص جہنم کے ساتوں طبقات سے نکل کر جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کلمہ جو اتنا بڑا انقلاب برپا کرتا ہے کہ جو پہلے دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو پہلے دشمن تھے وہ اب دوست بن گئے۔ بدر کے میدان میں باپ نے بیٹے کے خلاف اور بیٹے نے باپ کے خلاف تلواریں اٹھائی، اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ تو اتنا بڑا انقلاب برپا ہو رہا ہے، کیا یہ کوئی منتر ہے یا کوئی یہ جادو ہے کہ منتر پڑھا اور جادو کے کلمات زبان سے ادا کیے اور اس کے بعد انسان کے اندر انقلاب برپا ہو گیا؟ ان الفاظ میں کوئی تاثیر ہے یا کیا بات ہے؟ حقیقت میں یہ نہ کوئی منتر ہے نہ کوئی جادو ہے۔ حقیقت میں اس کلمہ کے ذریعے جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ اس واسطے ہوتا ہے کہ جب میں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ایک معاہدہ کر لیا اور ایک اقرار کر لیا اس بات کا کہ آئندہ حکم مانوں گا تو صرف اللہ کا مانوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود قرار نہیں دوں گا، کسی اور کی بات اللہ کے خلاف نہیں مانوں گا۔ یہ ایک معاہدہ ہے جو انسان نے کر لیا، اور جب اللہ کو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی جب اللہ کو الہ یعنی معبود قرار دے لیا اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لیا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ محمد الرسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے عقل مانے یا نہ مانے، دل چاہے یا نہ چاہے،
لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آئے گا تو اس کے بعد پھر اس کی سرتابی یعنی اس کے نہ کرنے کی مجال نہ ہوگی۔ یہ ہے معاہدہ، یہ ہے اقرار، یہ ہے میثاق، یہ ہے اعلان اس بات کا کہ آج سے میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع بنا لیا۔ انسان جب یہ اقرار کر لیتا ہے اور یہ معاہدہ کر لیتا ہے تو اس دن سے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ محض کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ لیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ آپ نے جس دن یہ کلمہ پڑھا اس دن آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا اور اس بات کا وعدہ کر لیا کہ اب میری کچھ نہیں چلے گی، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع زندگی گزاروں گا۔ لہٰذا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں کہ زندگی گزارو تو کس طرح گزارو، عبادت کس طرح کرو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو تو کس طرح کرو، اخلاق تمہارے کیسے ہو، معاشرت تمہاری کیسی ہو۔ زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہدایت ہے جو اس کلمہ کے دائرے کے اندر آتی ہے، اور وہ ہدایت سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے بھی دے کر گئے ہیں اور اپنے افعال سے بھی، اپنی زندگی کی ایک ایک نقل و حرکت سے اور ایک ایک ادا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا طریقہ سکھا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کا نام ہی در حقیقت تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، ہر کام میں اللہ سے ہم ڈرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معاہدہ تو کر لیا لیکن میں جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ جو معاہدہ میں نے کیا تھا میں نے اس معاہدہ کو پورا نہیں کیا۔ اس بات کا خوف اور ڈر ہر وقت لگا رہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو بات آ گئی تقوی کی، تو آخر تقویٰ کس طرح سے حاصل کیا جائے، تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پورا قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے کہ ایمان والو تقویٰ اختیار کرو۔ سارے دین کا خلاصہ اس تقویٰ کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی عجیب و غریب ہے، کلام اللہ کی عجیب و غریب اعجازات ہیں۔ ایک جملے کے اندر باری تعالیٰ جتنا کچھ انسان کے کرنے کا کام ہوتا ہے وہ بھی سارے کام بتا دیتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اور اس کا جو آسان راستہ ہے وہ بھی اپنے رحمت سے اپنے بندوں کو بتا دیتے ہیں کہ ویسے کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، اس لیے میں جو راستہ بتا رہا ہوں اس راستے پر چلو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو۔ تو فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کر لیا تو اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تقوی میں سبھی کچھ آ گیا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیسے اختیار کرے۔ تقوی تو بڑا اونچا مقام ہے، اس کے لیے بڑے تقاضے ہیں، بڑی شرائط ہے، وہ کیسے اختیار کرے، کہاں سے اختیار کرے؟ اس کا جواب اگلے جملے میں باری تعالیٰ نے دے دیا، ویسے تقوی اختیار کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا لیکن آسان راستہ تمہیں بتا دیتے ہیں، وہ یہ کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، صادقین کے ساتھی بن جاؤ۔ سچے کے معنی صرف یہ نہیں کہ وہ سچ بولتے ہو اور جھوٹ نہ بولتے ہو، بلکہ سچے کے معنی ہے جو زبان کے سچے
بات کے سچے، معاملات کے سچے ہوں، جو معاشرت کے بھی سچے ہوں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے معاہدے میں سچے ہوں، ان کے ساتھی بن جاؤ اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو۔ جب اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تقوی کی جھلک تمہارے اندر بھی پیدا فرما دیں گے۔ یہ ہے تقوی حاصل کرنے کا طریقہ، اور اسی طریقے سے دین منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک جو دین آیا ہے وہ سچے لوگوں کی صحبت سے آیا ہے، صادقین کی صحبت سے آیا ہے۔ صحابہ کرام نے دین کہاں سے حاصل کیا؟ صحابہ کرام نے دین کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کوئی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا، کوئی ڈگری نہیں لی۔ ایک ہی یونیورسٹی تھا، وہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا رنگ چڑھا دیا، اور ایسا چڑھایا کہ آسمان و زمین کی نگاہوں میں دین کا ایسا چڑھا ہوا رنگ نہ پہلے کبھی دیکھا گیا ہے، نہ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے معمولی معاملات پر ایک دوسرے کی جانیں لینے کے در پہ آ جاتے تھے، ان کی نظر میں دنیا ایسی بے حقیقت ہوئی اور ایسی ذلیل ہوئی اور ایسی خوار ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اور آخرت کے کامیابی کے آگے سارے دنیا کے خزانوں کو لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے اندر کیسا تقوی تھا، کیسا زہد تھا، آپ کو اس واقعے سے پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں جو اس زمانے کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ آج کل روس اور امریکہ ہے، ان کا غرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں خاک ملا دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر فرمایا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تشریف لے گئے کہ دیکھیں کیا حالات ہیں۔ وہاں حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گھر دیکھوں۔ دل میں شاید یہ خیال ہوگا کہ ابو عبیدہ بن جراح مدینے سے آئے ہیں اور شام کے گورنر بن گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کا علاقہ بے آب و گیا تھا، اس میں کوئی زرخیزی نہیں تھی، معمولی کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی، اور شام میں کھیت لہلہا رہا ہے، زرخیز زمینیں ہیں، اور روم کی تہذیب و تمدن پوری طرح وہاں مسلط ہے۔ تو یہاں آنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی ہو اور اپنا کوئی عالیشان گھر بنا لیا ہو جس میں بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہو؟ شاید اسی قسم کا خیال حضرت عمر فاروق کے دل میں پیدا ہوا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اپنے بھائی یعنی ابو عبیدہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب میں کہا، امیر المومنین، آپ میرا گھر کیا دیکھیں گے؟ آپ کو میرا دیکھ کر آنکھ نچوڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی کا گھر دیکھوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ چلتے جا رہے ہیں، کہیں گھر نظر نہیں آتا۔ جب شہر کی آبادی سے باہر نکل گئے تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا، بھائی میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا، امیر المومنین، میں آپ کو اپنے گھر ہی لے جا رہا ہوں۔ بستی سے نکل گئے تو لے جا کر ایک گھاس پھوس کی جھوپڑی کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، امیر المومنین، یہ میرا گھر ہے۔
हज़रत उमर फारूक उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए, चारों तरफ नज़र दौड़ाई और देखने लगे कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बस एक मुसल्ला बिछा हुआ है और उसके सिवा उस झोपड़ी के अंदर कोई और चीज़ नहीं। हज़रत उमर फारूक ने पूछा, अबू उबैदा, तुम जिंदा किस तरह रहते हो? ये तुम्हारा घर का सामान कहाँ है? उस पर हज़रत अबू उबैदा ने कहा कि मुझे और कोई सामान की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो आगे बढ़कर एक ताक से एक प्याला उठाकर लाए। देखा तो उस प्याले के अंदर पानी पड़ा हुआ है और उसमें रोटी के कुछ सूखे टुकड़े भीगे हुए थे, और अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मुझे अपने मसरूफियात और ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ रहकर इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं खाना पका सकूं। इसलिए मैं ये करता हूं कि हफ्ता भर की रोटियां एक खातून से पकवा लेता हूं और वो हफ्ते भर की रोटी पकाकर मुझे दे जाती है। मैं उसको इस पानी में भिगो कर खा लेता हूं। अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। हज़रत उमर फारूक ने पूछा, तुम्हारा और सामान? हज़रत अबू उबैदा ने कहा, और सामान क्या अमीरुल मोमिनीन, ये सामान इतना है कि कब्र तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। हज़रत उमर फारूक ने देखा तो रो पड़े और कहा, अबू उबैदा, इस दुनिया ने हम में से हर शख्स को बदल दिया, लेकिन खुदा की कसम तुम वही हो जो सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरे घर पर जाएंगे तो आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ हासिल ना होगा। ये वो शख्स है जो शाम का गवर्नर था। उस शाम के गवर्नर थे अबू उबैदा बिन जर्राह के कदमों में दुनिया के ख़जाने रोज़ाना ढेर हो रहे हैं। रूम की बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ी बड़ी ताकतें अबू उबैदा का नाम सुनकर घबरा जाते थे। उनके पाँव में कपकपी तारी हो जाते थे, उनके दांत खट्टे हो रहे थे। सोने और चांदियाँ जेवरात लाकर अबू उबैदा के कदमों में ढेर किए जा रहे हैं, लेकिन अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे ठोकर मारकर उस फूस के झोपड़ी में रह रहे हैं। नबी करीम सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की जो जमातें तैयार की थी, हकीकत ये है कि इस रूए ज़मीन पर ऐसी जमात नहीं मिल सकती। दुनिया को ऐसा हकीर और ऐसा खार करके रख दिया कि दुनिया की कोई हकीकत आँखों में बाकी न रही थी। इस वास्ते के हर वक्त दिल में ये ख्याल लगा हुआ था कि किसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में पेश होना है। ज़िंदगी है तो वो ज़िंदगी है, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी की क्या हकीकत रही। आप सल्लल्लाहु की सोबत में चंद दिन जिसने गुजार लिए, उसके दिल में दुनिया की हकीकत भी वाज़े हो गई और आखिरत की हकीकत भी उनके सामने वाज़े हो गई। दीन होता है तो बुजुर्गों की नज़र से पैदा होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने दीन सीखा, सहाबा कराम ने ताबेईन से और ताबेईन ने तबे ताबेईन से, इसी तरीके से आखिरी दम तक दीन इस तरह फैलता है और पहुँचता है। जिनकी ज़िंदगियाँ तक़वे के सांचे में ढली होती है और जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़ों को जानने और समझने वाला होता है, उनकी सोबत से ये चीज़ हासिल होती है। ये किताबें पढ़ने से नहीं आती, ये महज तकदीरें सुन लेने से या याद कर लेने से नहीं आती। ये आती है किसी अल्लाह वालों की सोबत में कुछ वक्त गुजारने से, उसका तर्ज़ अमल देखने से, उसकी ज़िंदगी की अदा को पढ़ने से। इस तरीके से दीन आता है। जो लोग ये समझते हैं कि किताबें पढ़कर दीन हासिल कर लूँगा तो ये उनकी खाम ख्याली है। बिल्कुल सही बात कही है। न किताबों से न कॉलेज से नज़र से पैदा, न किताबों से न कॉलेज से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सच्चे और मुत्तकी लोग कहाँ से लाए। हर शख्स दावा करता है कि मैं भी सच्चा हूँ, मैं भी सादिक हूँ और इसी फहरिस्त में दाखिल हूँ,
بلکہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب آج کل تو دھوکہ بازی کا دور ہے، ہر شخص لمبا لمبا کرتا پہنتا ہے اور سر پر عمامے باندھتا ہے اور کہتا ہے میں بھی صادقین ہوں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ یہ حالت نظر آتی ہے تو اب کہاں سے لائے وہ صادقین جن کی صحبت انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے۔ ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ حضرت نے ایک ہی بڑا عمدہ جواب دیا۔ وہ فرماتے تھے میاں لوگ یہ کہا کرتے ہیں آج کل صادقین کہاں سے تلاش کرے، ہر جگہ مکاری و عیاری ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، دودھ میں دیکھے تو ملاوٹ، آٹے میں دیکھے تو ملاوٹ، چینی میں دیکھے تو ملاوٹ، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھے صادقین نیک لوگ نہیں ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے آٹا کھانا چھوڑ دیا کہ آٹے میں ملاوٹ ہے؟ کیا انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا کہ دودھ میں ملاوٹ ہے؟ کیا انہوں نے ساگ سبزی کھانا چھوڑ دی کہ اس میں ملاوٹ ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا دودھ کہاں مل جائے، اچھی سے اچھی سبزیاں کہاں مل جائے۔ وہ اوریجنل اور صاف چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان مکاری و عیاری کے زمانے میں آج بھی نیک اور سچے صادقین لوگ موجود ہیں۔ آپ انہیں تلاش کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں۔ وہ فرماتے تھے جیسی روح ویسے فرشتے۔ آج علم طلب کرنے والے بھی ایک دم کمزور ہیں، تو ان کے سکھانے والے کے اندر بھی کمزوریاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سیکھا وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ اب ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جو جماعت تھی وہ تابعین کہلائی۔ اگر تابعین کی جماعت یہ سوچ لیتی کہ میں صحابہ سے علم نہیں حاصل کروں گا، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے تو ہی میں حاصل کروں گا، چونکہ صحابہ اکرام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے کم ہے، تو انہیں وہ علم نہ آتا۔ بلکہ تابعین جانتے تھے کہ صحابہ اکرام کی جماعت سے ہم کمزور جماعت ہے، ان کے اندر جتنا تقوی اور جتنا ایمان ہے ہمارے اندر اتنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے اوپر والوں سے سیکھنا ہے، اور صحابہ کی جماعت ہم سے بہتر جماعت ہے۔ اسی طریقے سے تبع تابعین کی جماعت آئے، انہوں نے تابعین سے سیکھا چونکہ وہ تابعین سے کمزور تھے۔ اسی طرح تبع تابعین کے بعد والی جماعتوں نے تبع تابعین سے سیکھا چونکہ وہ تبع تابعین سے کمزور تھے۔ اسی طریقے سے دنیا چلتا رہا۔ تو آج کے دور میں سیکھنے والے اتنے زیادہ کمزور اور دین سے اتنے زیادہ دور اور اتنے زیادہ غافل ہیں کہ آج کے زمانے کے علماء اور صادقین ان سے بہتر ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم انہی سے سیکھیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مسجد کے مؤذن کی صحبت اختیار کر لو، وہ کم از کم دن بھر میں 5 مرتبہ اذان دیتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے، اس کی آواز فضاؤں میں پھیلتی ہے، اس کی صحبت میں جا کر بیٹھو، تمہیں اس سے بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہی تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ صاحب ہمیں تو اس معیار کا بزرگ اور اس معیار کا استاد نہیں ملتا۔ یہ انسان کا اپنے آپ کو دھوکے میں دینے کی بات ہے۔ حقیقت میں تمہاری اصلاح کے واسطے تمہارے معیار اور تمہارے مصلح آج بھی موجود ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ دین حاصل کرنے اور اس کی سمجھ حاصل کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کا راستہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے صرف اس زمانے کے لیے خاص نہیں کیا تھا، آج بھی وہ راستے موجود ہیں اور آج بھی بزرگ اور اولیاء اللہ موجود ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی کسی بزرگ اور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں اور ان کے دامن کو پکڑ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی صحیح دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کے خدمت کے ذریعے دین کا صحیح مزاج ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔
اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔